اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے کلر تھیوری کا پارٹ 3، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے ٹائپوگرافی کی طرف۔ اور آج ہمارے پاس ہے کلر فزیالوجی، واٹ کلرز کمیونیکیٹ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کلر یوز کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایموشنز ہوتا ہے، تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 12 کلر افیکٹس ہاؤ وی ایکٹ اینڈ فیل سب کنسلی، سوری سب، یہاں پر یہ اسپیلنگ کا کچھ مجھے سمجھ نہیں آیا، چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو۔ پرووائڈیڈ آر 12 یوز وتھ میننگ اینڈ یوزز اینڈ آرٹ ڈیزائن اینڈ لائف، ٹھیک ہے۔ 12 کلرز کے یہاں پر ایک پوسٹر میں نے ڈھونڈا تھا انٹرنیٹ سے، اس کا جو کو سمجھا دوں گا، باقی چیز انشاءاللہ آپ خود بخود پھر پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کون سا کلر ہمیں کون سی کیٹیگری میں استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کوئی بھی ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کا ایک کیٹیگری ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ ٹیکنالوجی کے لیے کوئی ڈیزائن بنائے، چاہے وہ پوسٹر ہو، بینر ہو، اس طریقے سے لوگو ہو، ٹھیک ہے، جو بھی چیز ہو، تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ایک الگ کیٹیگری آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جو بھی کلرز پھر یوز کرنے تو آپ نے یوز کرنے ٹیکنالوجی کے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کلرز ٹیکنالوجی کو جو ہے شو کر سکے۔ اس طریقے سے فار ایگزامپل ہمارے پاس لو آتا ہے تو لو کے لیے ہم ریڈ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہاں پر بھی ریڈ کو دیکھتے ہو تو اگر اس کے ساتھ جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ لو یا رومانٹک کی جو کیٹیگری میں استعمال ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر لو یا رومانس یا اس طریقے کا کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، آپ ڈائریکٹلی سمجھ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے فار ایگزامپل آپ ریڈ کلر کو دیکھتے ہو اور جہاں پر جو ہے فار ایگزامپل خوف یا کچھ اس طریقے کی کوئی چیزیں ہوتی ہے تو وہاں پر ڈینجرس، ٹھیک ہے، اس طریقے کی چیزیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے بہت ساری جگہوں میں دیکھا ہوگا فائر بریگیڈیئر جو ہے وہ زیادہ تر کلر ریڈ استعمال کرتے، اس کے جو گاڑیاں ہوتی ہے اس پر بھی ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کے جو اور آلات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی ریڈ کلر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا سمپلی ریزن یہ ہے کہ وہ کلر کے ساتھ پلے کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کلرز کو پہچان پائیں گے، آپ کو کلرز کا سمجھ آ جائے گا، تو پھر آپ کا جو ڈیزائن کرنا ہے وہ 20-30% جو ہے پروفیشنل ہو جائے گا آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کے کلرز ہم مختلف قسم کے چیزوں یا مختلف قسم کے کیٹیگریز میں جو ہے وہ استعمال کرتے، اور وہ کیسے ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس ایک پوسٹر ہے، انشاءاللہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا، آپ پھر خود سے بھی جو ہے اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس 3 کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، ایموشنز، انڈسٹری اور یوز ٹو۔ ایموشن مطلب کہ یہ کون سے ایموشنز کو ظاہر کرتے ہیں، کون سے فیلنگز کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب یہ کلرز آپ دیکھتے ہو تو کون سے ایموشنز جو ہے وہ آپ فیل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے نمبر اچھا یہ ایموشن کا تھا انڈسٹری۔ انڈسٹری مطلب یہ کہ یہ کون سی کیٹیگری یا کون سی انڈسٹری کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یوز ٹو، یوز کس کے لیے ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں پر اب میں بتا دوں گا، سمجھا دوں گا۔ تو پہلے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ایکسائٹمنٹ، ریڈ کلر ہے، ٹھیک ہے، ریڈ، اورنج، یلو، ہمارے پاس ہے لائم گرین، ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس ہے کیلی گرین، چلو ٹھیک ہے، اس کے 1 بائی 1 آتے ہیں۔ تو ریڈ کلر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈ کلر پھر سب سے پہلے اس کا جو ہے استعمال ہوتا ہے ایموشن کے لیے، ایکسائٹمنٹ، ٹھیک ہے، اس کا ایموشن ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ۔ فار ایگزامپل کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی فار ایگزامپل خوشی کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی چیزوں کے لیے، اس کے کیٹیگریز کے لیے جو ہے آپ ریڈ کلرز کو جو ہے وہ کر سکتے ہو، بنا سکتے ہو اس کو ریڈ کلر میں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، آپ کا ایک دوست آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو تو آپ اس کے لیے ایک فار ایگزامپل کارڈ بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، ویلکم کارڈ بناتے ہو، تو اس کے لیے آپ ریڈ کلر استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ ریڈ کلر جو ہے آپ ایکسائٹمنٹ میں اس کا ایموشن ظاہر کرتے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، یہ آپ کے ڈیزائن کے مطابق بالکل پرفیکٹ آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انرجی۔ انرجی کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ بن رہا ہے جس میں انرجی ہو، ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل وٹامنز ہے، اس میں کچھ ایسی طاقت کی جو ہے کیمیکلز وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے لیے پھر جو ہے آپ ریڈ کلر استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ وہ انرجی کے بارے میں آپ کو بتا رہے، یا فار ایگزامپل فٹنس کے بارے میں آ گیا، تو فٹنس بھی ایک انرجی ہوتا ہے، آپ میں انرجی لاتے ہیں، آپ جو ہے جم جاتے ہو یا اس طریقے کے کوئی اور ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہو، تو اس میں بھی انرجی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور انسان بہت اچھا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، باڈی کے لحاظ سے اور اس طریقے سے ہیلتھ کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، تو پھر یہاں پر بھی آپ انرجی کو کر سکتے ہو، ریڈ کو انرجی کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے پیشن، کریج اور اٹینشن، ٹھیک ہے، اور بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں یہاں پر، تو آپ ان سب کو، یہ آپ نے جب بھی کوئی ڈیزائن بنانا ہو تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ کون سی کیٹیگری میں ہے، ایکسائٹمنٹ میں ہے، انرجی میں ہے، پیشن میں ہے، کریج میں ہے یا اٹینشن میں ہے، تو اس کے حساب سے جو ہے پھر آپ نے بنانا ہے، اپنا ڈیزائن کے کلرز جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انڈسٹریز جو ہے، یعنی کون سی انڈسٹری کے لیے یہ کلر استعمال ہوتا ہے، ریڈ انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے، وہی ایکسائٹمنٹ کی بات ہوئی، انٹرٹینمنٹ میں بھی آپ ایکسائٹ ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک کامیڈی مووی آئی ہے، کامیڈی ڈرامہ آیا ہے، یا اس طریقے کوئی اور بھی جو ہے ڈرامہ وغیرہ آ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے ایکسائٹ ہوتے ہو تو انٹرٹینمنٹ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ریڈ کلر کو جو ہے وہ آسانی سے یوز کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس سے آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ پروفیشنل لگتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس طریقے فار ایگزامپل یہ ایکسائٹمنٹ کا یا انٹرٹینمنٹ کا ہمارا پوسٹر ہے، تو یہی پر یہی کلر جو ہے وہ جچتے ہیں، اور یہ جو ہے پہلے سے ہی جو ہے ڈیزائن اس کو استعمال کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے فوڈ، ٹھیک ہے، تو فوڈ کے کیٹیگری کے لیے، انڈسٹری کے لیے بھی آپ نے استعمال کرنا ہے ریڈ کلر، کیونکہ یہ ہنگری جو ہے وہ شو کرتا ہے، ریڈ کلر جو ہے اگر فوڈ کے کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ پہ لگے ہوتے ہو تو آپ کو اچانک جو ہے انسان کو بھوک لگ جاتا ہے، یا اس طریقے کا کچھ ایموشنز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ ریڈ کلر کو استعمال کر سکتے ہو، سپورٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، فائر پروٹیکشن، جیسا کہ میں نے آپ کو فائر بریگیڈر کا اگزامپل دیا، ٹھیک ہے، چلڈرن پروڈکٹس اور خاص کر کے بچوں کے کچھ پروڈکٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جو ہے ریڈ کلر آپ ڈینجرس جگہوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل آپ جو ہے دیکھیں ہمارے پاس خون کا کلر جو ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، تو جہاں پر بھی فار ایگزامپل مرڈر ہوتا ہے تو وہاں پر ایک پٹے جیسا لگتے ہیں اور ریڈ کلر ہوتا ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ وغیرہ جو ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس یوز ٹو اسٹیمولیٹ کریٹ ارجنسی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ارجنسی ہو، کوئی بہت جلدی ہو تو آپ اس کے لیے ریڈ استعمال کر سکتے ہو، اٹینشن کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو، فار ایگزامپل آپ زیادہ تر جو ہے فار ایگزامپل جاتے ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، فار ایگزامپل کہیں روڈس پر آپ زیادہ تر دیکھو گے کہ وہاں پر جو ہے وہ سگنلز جو لگے ہوتے ہیں وہاں پر ریڈ ہوتا ہے، اٹینشن کے لیے کہ یہاں پر رک جاؤ، یہاں پر جاؤ، ٹھیک ہے، یہاں پر 80 پر جاؤ، یہاں پر جو ہے وہ 60 پہ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ کاشن اس کو ہم کہتے ہیں۔ انکریج کے لیے کسی کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہو، اس طریقے کی چیزوں کے لیے آپ جو ہے یہ کلر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اورنج کلر، آپٹیمسٹک، انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے، ایڈونچرس، کریٹیوٹی اور فن، ان چیزوں کے لیے یہ ایموشنز جو ہے اورنج کیا کرتا ہے، آپ لوگوں کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اورنج استعمال کرنا چاہیں تو آپ کا جو کیٹیگری ہے، جو ڈیزائن آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس میں آنا چاہیے، آپٹیمسٹک کیا ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بندہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہا ہے، یا آپ کئی جگہ پر جو ہے انڈیپینڈنسی کا ایک موٹیویشن دے رہے ہو، اس کے لیے پوسٹر بنانی ہو تو آپ اورنج میں بنا سکتے ہو۔ ایڈونچرس، ٹھیک ہے، ایڈونچرس یہ جیسے کہ لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں یا اس طریقے سے مختلف قسم کے گیمز ہوتے ہیں ایڈونچرس کا، تو وہاں کے لیے کہ پوسٹرز، بینر، لوگوز وغیرہ کے لیے آپ یہ اورنج کلر جو ہے استعمال کر سکتے ہو۔ کریٹیوٹی جہاں پر آپ نے دکھانی ہو، ٹھیک ہے، یا فن، ٹھیک ہے، جہاں پر مذاق وغیرہ ہو تو اس کے کسی بھی گرافک کے لیے آپ اورنج کلر کو استعمال کر سکتے ہو۔ اس کا انڈسٹری جو ہے وہ آرٹ، اگر آپ انڈسٹری آتا ہے، انٹرٹینمنٹ آتا ہے، فوڈ، سپورٹس اور ٹرانسپوریشن، اب یہ کچھ کیٹیگریز ایسی ہے کہ وہ ریڈ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اور آپ اس کو اورنج بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہو، یا دونوں کا اکٹھا جو ہے آپ پوسٹر میں استعمال کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کلر اس طریقے سے جو ہے وہ شو ہوتے ہیں۔ یلو ہمارے پاس آ گیا ہے، تو اس میں یہ یلو کلر مجھے ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اچھا یہ اپرچونٹی ہے اور سپونٹینٹی ہے میرا خیال سے، ہیپینس، ٹھیک ہے، اور پازیٹیوٹی، یہ اس کا ایموشن ظاہر کرتا ہے،
انڈسٹری کا یوز ہوتا ہے اس کا، فوڈ، سپورٹس، ٹرانسپورٹیشن، ٹریول اور لیجر، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو سیمولیٹ، اور یہ پتہ نہیں، یہ مجھے کچھ چیزیں یلو میں اچھے طریقے سے نہیں دکھ رہے، کیونکہ یلو اور وائٹ کلر کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ کچھ چیزیں نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن چلو یہ اس بندے نے اس طریقے سے بنائے تو کیا کریں ہم۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ہے لائم گرین، گروتھ، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل زیادہ تر گروتھ سمٹس ہوتے ہیں، یا کچھ کوئی لوگ جو ہے گروتھ کے بارے میں وہ گروتھ جو ہے مختلف قسم کے چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل یوتھ گروتھ، یعنی یوتھ جو ہے کس طریقے سے گرو کرنا چاہیے، یا تعلیم کیسے، ٹھیک ہے نا، مختلف قسم کے یہ ہوتے ہیں، تو اس کے پوسٹر وغیرہ کے لیے یہ کلرز آپ استعمال کر سکتے ہو، ہارمونی کے لیے، فرٹیلیٹی، کائنڈنس، ٹھیک ہے، مہربانی کے لیے، ڈیپینڈیبلٹی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو اس کا، انڈسٹری جو ہے، انوائرمنٹ، لیجر، الٹرنیٹیو انرجی، انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن کے لیے یہ کلر جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہو، اور اس طریقے سے ریسٹور انرجی، پروموٹ، ٹھیک ہے، نیچر کے لیے، ٹھیک ہے، نیچر کا کوئی بات ہو رہا ہو، کوئی قسم کا پروڈکٹس وغیرہ، تو اس پہ آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے ہمارے پاس ہے ریجوونیٹ ہے میرے خیال سے، ہاں۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے کلی گرینس، ٹھیک ہے، سیفٹی، ہارمونی، اسٹیبلٹی، ریلیبلٹی، بیلنس، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے پاس یہ پوسٹر ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ اس کو ون بائی ون جو ہے وہ دیکھ لے، سمجھ لے اس کو، اور پھر انشاءاللہ جب ہم ڈیزائن سٹارٹ کریں گے تو آپ کو پھر وہاں پر جب ہوم ورک پہ لیں گے تو آپ نے ایک ایک چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس ڈیزائن کے لیے کون سے کلر جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے، میں خود میرا پرسنل جو میں نے سیکھا ہے 6 سال میں، تو وہ طریقہ میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کسی بھی ڈیزائن کے لیے کلرز کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ کو ایموشن کا پتہ چل جائے گا یہاں سے کہ یار کس قسم کے کلر جو ہے کس قسم کے ایموشنز جو ہے وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے، یہ آپ نے ضرور ڈائریکٹلی کلرز جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کبھی کبھار ایسا کہ ٹائم نہیں ہوتا، تو کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سا کلر کون سی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ہم دوبارہ پوسٹر پر آ کے اس کو نہیں پڑھ سکتے، تو ڈائریکٹلی جو طریقہ میں خود کرتا ہوں، آپ نے یہاں پر آنا ہے، فار ایگزامپل میں نے ریئل اسٹیٹ کا پوسٹ بنانا ہے، تو میں یہاں پر لکھ دوں گا ریئل اسٹیٹ، ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ آپ لکھ دیں تو آپ کے پاس بہت سارے، اچھا اس کے ساتھ آپ نے لکھ دیا اسٹیٹ، فار ایگزامپل بینر بنایا تو آپ ساتھ لکھتے ہیں بینر، ٹھیک ہے، اور آپ نے آنا ہے امیجز پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے بینرز آپ کو بہت سارے نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے خود سے جو ہے وہ سوچنا ہے کہ ان سارے بینرز میں کون سے ایسے کلرز ہیں جو زیادہ تر پوسٹرز میں استعمال ہوئے ہیں، وہ کلرز آپ نے اٹھا کے اپنے بینر میں جو ہے وہ کاپی پیسٹ کرنا ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوتی، کلرز جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے جو ہے یہ والا کلر جو اورنج ہے، ٹھیک ہے، لائٹ سا اورنج ہمارے پاس جو آ رہا ہے، یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی استعمال ہوا ہے، اس میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس ایک کلر آ گیا کہ اس کلر کو ہم اپنے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والا یعنی بلو کلر جو ہے استعمال ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا، تو ہمارے پاس دو کلرز آ چکے ہیں، آپ دو سے زیادہ بھی جو ہے وہ کلرز استعمال کر سکتے ہو اپنے ڈیزائن میں، لیکن دو انف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو سے زیادہ نہیں جو ہے وہ چلنا چاہیے، اگر بہت ضرورت ہے تو پھر جاؤ، اگر نہیں تو دو پروفیشنل لگتے ہیں، تو آپ یہاں سے دو اور اس طریقے سے آپ تیسرا بھی کلر جو ہے وہ آپ سے سرچ کر کے اپنے ڈیزائن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو پروفیشنلز لوگ ہیں جو آلریڈی پوسٹر گوگل پر رینک کر رہے ہیں، وہ کون سے کلر جیسے استعمال کیے اس نے کہ اس کے جو ڈیزائنز ہیں وہ بہت پروفیشنل جو ہے وہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہمارے پاس دو کلرز ہو گئے، اور آپ اس کے ساتھ وائٹ بھی استعمال کر لیتے، آپ کے پاس تیسرا کلر جو ہے وہ آ جائے گا، بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بلو ایک ہمارے پاس جو ہے یہ اورنج کلر جو ہے آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ چل، فار ایگزامپل مجھے بنانا ہے لوگو، تو فار ایگزامپل میرے پاس ہے ٹیکنالوجی کے لوگو، ٹھیک ہے، اس کے کیٹیگری میں، تو میں یہاں پر لکھوں گا ٹیکنالوجی،
لوگو، ٹھیک ہے، آپ اس کو سرچ کر لے تو آپ کو ٹیکنالوجی کے لوگوز کا کلرز مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں زیادہ تر یہی کلر استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم بلو کہتے ہیں، میرے خیال سے میں مائنڈ سے نکل چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ دیکھیں زیادہ تر جگہوں لوگوز میں آپ کو یہی کلر جو ہے وہ ملے گا۔ آپ لوگوز کے لیے آپ پھر سرچ کے یعنی اس کیٹیگری کو آپ سرچ کر لیں، وہاں سے آپ کلرز کو اسٹڈی کر لیں کہ کون سے کلرز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، اس کلرز کو آپ اٹھا کے اپنے لوگوز بینرز وغیرہ میں جو ہے وہ آپ استعمال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی کلر یعنی کوئی بھی ڈیزائن بنائیں گے اس کے لیے اس طریقے سے کلر کے لیے اسٹڈی کریں گے، سرچ کریں گے تو پھر جو ہے آپ کے لیے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور بہت آسانی سے آپ کا معمولی ڈیزائن بھی تھوڑا تھوڑا پروفیشنل لگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس میں پروفیشنل بن جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آپ کو بہت زیادہ ڈیزائنز بنا دے تو آپ کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے کون سے کلر استعمال ہوتے ہیں، فوڈ کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں، اس طریقے سے انٹرٹینمنٹ کے لیے کون سے کلر استعمال ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے ضرورت ہی نہیں پڑتا کہ ہم جو ہے دوبارہ سرچ کر لیں، لیکن پہلے پہلے میں جو ہے ہر کسی کو یہ سرچ کرنا جو ہے وہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے کلرز کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج میں آپ کا ہوم ورک اس طریقے سے دوں گا کہ پوسٹر تو آپ کو میں شیئر کر دوں گا ابھی، تو آپ اس کو ضرور اسٹڈی کر لیں، لیکن میں آپ کو 3-4 کیٹیگری دیتا ہوں جس پر آپ نے سرچ کر کے اس کا مجھے بولنا ہے کہ سر اس کیٹیگری میں یہ کلر جو ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پتہ چلے کون سی کیٹیگری میں کون سے کلر زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے آپ نے جو ہے ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کے کیٹیگری میں سرچ کرنا ہے، اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے لیے آپ سرچ کر لیں، پہلے آپ سرچ کر لیں ٹیکنالوجی کیٹیگری ہے، اس کے ساتھ آپ لکھیں گے ٹیکنالوجی لوگوں میں کون سے کلر استعمال ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی بینر میں کون سے کلر استعمال ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی پوسٹرز میں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پوسٹر، ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گئے، یہ ٹیکنالوجی آپ نے لکھنا ہے، اس کے آگے لوگو لکھ دے، اس کا کلر آپ ایڈ کر لیں، پھر ٹیکنالوجی لکھ دے، اس کے بعد بینر لکھ دے، آپ کو کلرز کے پتہ چل جائے گا پوسٹر، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ ٹیکنالوجی کے بعد اور بھی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ دوسرا آپ نے سرچ کرنا ہے فوڈ کے، ٹھیک ہے، فوڈ، اور فوڈ کے ساتھ بھی آپ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ سرچ کر لینا کہ ان کے ساتھ کون سے کلرز کا جو ہے زیادہ یوز ہوتے ہیں، آپ نے ایک ٹیبل بنا کے یا ایک شیٹ بنا کے اس پر سارے اس کے سامنے لکھ دیں، فار ایگزامپل لوگو ہے تو لوگو میں فار ایگزامپل ایز ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں بلو کلر، ٹھیک ہے، بلو کلر، بلو اینڈ فار ایگزامپل یہاں پر میں بلو اینڈ اسکائی کلر، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ 2 کلر یوز ہوتے تھے تو میں نے اس کے سامنے یہ 2 کلر لکھ دیے۔ بینر میں کون سے کلر یوز ہوتے ہیں وہ آپ لکھ دیں اس کے ساتھ، اور پوسٹر میں اس طریقے سے فوڈ کا کیٹیگری ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر آپ کو جو ہے سرچ کرنا ہے اس میں فوڈ بھی ہو گیا، سپورٹس آپ نے جو ہے وہ کرنا کہ سپورٹس کے لوگوز وغیرہ میں کون سے کلر جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3-4 میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں اس کو چھوٹا کر لوں، سپورٹس ہو گیا، اس پہ آپ یہ سرچ کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے یہ سپورٹ بھی ہوگا، اس کے بعد ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا سوچ لوں، فوڈ ہو گیا، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن کا آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کہ ایجوکیشن میں کون کون سے کلرز استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے کلرز یوز ہو رہے ہیں، اس طریقے کہ آپ نے ایک پورا شیٹ بنا کے پھر مجھے ایز اے ہوم ورک جو ہے وہ آپ نے سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا کلاس تھا، یہ آج کا ہوم ورک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے کل سے ٹائپوگرافی تھوڑا بہت باقی ہے، اور آدھا ہم نے پڑھ لیا ہے جو کہ ٹائپ ٹول کے ساتھ ہی ہم نے پڑھ لیا تھا، باقی جو فونٹس وغیرہ ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے، سین سیرف کیا ہوتا ہے، صرف کیا ہوتا ہے، ڈسپلے فونٹس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جتنے بھی ٹائپوگرافی باقی ہو انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم ڈیزائننگ سٹارٹ کر دیں گے، پوسٹر بینر وغیرہ انشاءاللہ اس پر ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی کلاس تھی، اب کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ آنسر کویشچن کر کے پھر ہم چھٹی کرتے ہیں۔